السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے لگے۔ آپ ایک مقام کرنے مسقلہ پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے بڑے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ اقرار کر رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی۔ آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی۔ اس وقت آپ صفا پہاڑی پر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ کا نام شعب ابی طالب تھا۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیے، مثلا کعبے کو بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، بیت اللہ کے اندر بنی تصاویر مٹوائیں، بنو شیبہ کا کعبے کے خدام کے طور پر تقرر فرمایا، بنو عبد المطلب کو سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سونپی۔ مزید یہ کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ بعض سرکش مرتدوں کا خون جائز قرار دیا۔ مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ ابو اسید خزائی کو حکم فرمایا کہ حرم کی برجیاں پھر سے بنائیں۔ دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیجے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشمن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بت توڑنے کے لیے بھی دستے بھیجے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ کے قریب مقام نخلہ کے بت عزا کو پاش پاش کیا۔ اس وقت رمضان المبارک 8 ہجری کے 5 دن باقی تھے۔ عزا قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا۔ نیز آپ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بنو حذیل کا بت سوا ریزہ ریزہ کیا۔ اسی طرح سیدنا سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے منات نامی بت کو توڑا۔ یہ سب کام رمضان المبارک 8 ہجری ہی میں انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتا بند گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ادھر حج کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے رسول پر۔ کچھ یہودی بھی تھے، اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول مدینہ ہی میں رہیں، یہاں تک کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے، اور آپ کی بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں۔ چونکہ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ کعبے کو مشرکین کی آمد سے بھی پاک کیا جائے، جیسا کہ بتوں اور شرکیہ نشانات سے پاک کیا جا چکا تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ، جسے آج کل آبار علی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ سے قریباً 11 کلومیٹر دور ہے، پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ اس سورہ کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو
کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے تو یقین رکھو بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی والے دن فرمایا، اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔ لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج نہیں کیا، نہ کسی ننگے شخص نے کعبہ کا طواف کیا، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے، تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے ہیں تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔